پاکستان کہتا آیا ہے کہ وہ سہولت کار ہے اس معاہدے میں، تو آخر ایسی کیا سہولت کاری کی ہے؟ پیپل وانٹ ٹو نو کہ آخر پاکستان نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ پہلے تو پاکستان نے دنیا کو قائل کرنے میں کردار ادا کیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور آپ کو مل بیٹھ کر سیاسی راستہ تلاش کرنا ہوگا. بہت سے لوگ اس پر قائل نہیں تھے. جب پاکستان یہ کہا کرتا تھا تو لوگ اس کو ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. دنیا کا کنورج ہو جانا، دنیا کا اس بات پر متفق ہو جانا، تو یہ سب سے بڑی سہولت کاری تھی، پہلا قدم تھا دنیا کو اس طرف مائل کرنا. دوسرا جو سہولت کاری کا کردار پاکستان نے ادا کیا وہ ہے کہ طالبان کو قائل کرنا کہ وہ امن کے راستے کو ترجیح دیں اور میز پر آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملات کو سلجھائیں. تیسری جو فیسیلیٹیشن پاکستان نے کی، جب امریکہ نے مطالبہ کیا کہ جو ڈیلیگیشن طالبان مرتب کریں وہ ایسا ہو جو اتھارٹیٹیو ہو، تو انہیں قائل کرنا کہ آپ اس قسم کے لوگ اس ڈیلیگیشن میں شامل کریں جن کا وزن ہو اور جن پر انہیں اعتماد ہو کہ ان کی بات اثر رکھتی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کو ترجیح دیں گے، امنی جامہ پہنائیں گے، تو اس کو انفورس کرنے کی ان میں اہلیت بھی ہو. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 7 دنوں میں جو انہوں نے کہا تو اس میں ایک خاطر خواہ ریڈکشن آئی وائلنس میں، تو انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی. پھر جب ایک مذاکراتی عمل میں تعطل آیا تو پاکستان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ معاملات کو واپس آن ٹریک لانے کے لیے وہ جو 2 ہاسٹیجز تھے ان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان نے بہت سی نشستیں کی اور اس سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور وہ 2 ہاسٹیجز رہا ہوئے، اور وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. تو یہ بھی پاکستان کا ایک رول تھا. تو افغان طالبان اب تک پاکستان کی کیوں سن رہے ہیں؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا تو انہوں نے اغوا کار بھی چھوڑ دیے، باقی بھی رضا دیکھیے مند ہو گئے. دیکھیے وہ مت بھولیے کہ پاکستان نے افغانوں کی بے پناہ خدمت کی ہے. جب وہاں سوویت فورسز آئیں تو انخلا ہوا تو کس نے دروازے کھولے؟ کس نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی؟ کس نے ان کو روزگار کے مواقع پیدا کر کے دیے؟ کس نے ان کے بچوں کو تعلیم دی؟ کس نے 6,000 بچوں کو اسکالرشپس دی؟ کس نے ان کی جو ٹرانسپورٹ تھی ان کو پاکستان میں اپلائی کرنے کی اجازت دی تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں؟ کس نے ان کو محدود نہیں رکھا اور انہیں جانے دیا پاکستان کے مختلف علاقوں میں تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما سکیں؟ کس نے ہسپتالوں میں علاج کی ان کو سہولت دی؟ کس نے اپنے اسکولوں میں ان کے بچوں کو تعلیم دی؟ پاکستان نے. تو اگر پاکستان نے ایسا کیا تو پاکستان نے ایک گڈ ول کمائی، اور وہ گڈ ول میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے علاوہ ہر افغان کو، ہر ذی شعور افغان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. آج بہت سی جو قیادت ہے افغانستان میں، کیا انہوں نے کئی سال پاکستان میں نہیں گزارے؟ ٹھیک کیا ہم نے ان کی میزبانی نہیں کی؟ ٹھیک کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ لوگوں کے جو ہمارے پڑوس میں ہیں ان کے نرغے سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور ان کے بہکاوے میں مت آئیں اور دیکھیں کہ ان کے مفاد میں کیا ہے. اچھا، پاکستان کو اس معاہدے سے یقیناً پورے علاقے پر اس کا اثر ہوگا، تشدد میں کمی آئے گی، لیکن ویزا ویز انڈیا جو پاکستان کی تشویش ہے کہ اس کا کردار ہے افغانستان میں، اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ کچھ بات ہوئی اس پہ بھی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ دنیا کی پورے خطے کے وزراء خارجہ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کا پریس موجود تھا. آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک کے نمائندگان وزراء خارجہ کے علاوہ ان کے اسپیشل انوائز موجود تھے. ان کے امپورٹنٹ تنظیمیں موجود تھیں. ہندوستان تو مجھے کوئی نمایاں جگہ پہ دکھائی نہیں دیا. ٹھیک. ٹھیک. تو اس سے یہ بالآخر اعتراف ہوا کہ ان کا اگر ہم نے یہاں آگے بڑھنا ہے تو جو پاکستان کی اہمیت ہے، جو پاکستان کا کردار ہے، اس کی نوعیت اور ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا ان سے بارڈر لگتا ہے. ہندوستان تو ان کے ساتھ بارڈر شیئر نہیں کرتا نا. ٹھیک. ہمارا ان سے زبان ملتی ہے، کلچر ملتا ہے، ہماری ثقافت اور ہمارا مذہب ایک ہے. ہندوستان میں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. صحیح. ہندوستان میں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے قوانین لے کر آئے ہیں جس سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ افغانستان میں اس معاہدے سے چند ہفتے پہلے کچھ ہائی پروفائل ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کو بھی آن بورڈ لینے کے لیے کچھ وہاں افغان سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں. از اٹ ٹرو اور یہ غلط؟ نہیں دیکھیے، دہشت گردوں کو اگر نشانہ بنایا گیا ہے، وہ لوگ جو رخنہ اندازی کر رہے تھے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں تھا. اور یہ تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ ہم اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. جیسے پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنی زمین کو افغانستان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا عزم بھی ہے اور یہ ہماری کوشش بھی ہے اور یہ ہماری پالیسی بھی ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ جب معاہدہ بن رہا تھا تو اس میں پاکستان بھی انوالو تھا پروسیس میں؟ کچھ پاکستان نے بھی جمع تفریق اس میں کروایا ہے یا پاکستان نے یہ معاہدہ ابھی دیکھا ہے؟ پاکستان کی مشاورت جو ہے اور پاکستان کا اس میں جو کردار ہے وہ ہر قدم پہ رہا ہے.